تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ہم اس وقت اس میں اپنے ان لیکچرز میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں. ہم اس لیے تفسیر پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو، اور غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کی عربک پڑھنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں. یعنی قرآن پاک تو اس کو شفا کہا گیا ہے، یعنی ہر چیز کا حل جو ہے اس میں ہے. اس پر تو ابھی انسانی ریسرچ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ کس کلام کے کیا اثرات ہیں. جیسا کہ سورۃ رحمان پر یہ ریسرچ ہو رہی ہے، آ چکی ہے کہ اس سے جو ہے نا بیماریوں کی شفا میں ہیلپ ملتی ہے. اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی ایک ریسرچ میں نے سنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ان الفاظ کا اثر آتا ہے. تو اس طرح اس کی جو الفاظ کی روحانیت ہے وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک ہمیں جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھو، تو اس پہ غور کرو. تو غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا تعارف پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ میں آیا اور کس طریقے سے وہ ہے. تو ترجمے پہ غور اور سمجھنا یہ قرآن پاک کا تقاضا ہے تاکہ ہمارے اندر میکسیمم تبدیلی آ سکیں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری سوچ میں. یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام علوم ایک کتاب میں اکٹھے کیے گئے ہیں، جس میں فلسفہ بھی ہے، سوشیولوجی بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بائیولوجی بھی ہے، ایسٹرونومی بھی ہے. دنیا کا ہر علم یہاں پر موجود ہے. تو اس میں ہم ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں بار بار سائنسی چیزیں بھی ابھی آئیں گی جو ہم پڑھیں گے، اور جو ہے ہسٹری کی بھی آئیں گی، سوشیولوجی کی بھی آئیں گی، رہن سہن کی بھی آئیں گی. تو میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ قرآن پاک کی عربک پڑھیں، آپ کو جتنا ٹائم ہو آپ اس کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جن چیزوں کی آپ کو وضاحت نہیں مل رہی اس کی تفسیر پڑھیں یا سنیں، جیسے بھی آپ کے لیے ایزی ہو. آپ قرآن پاک کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. کیونکہ میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا کہ قرآن پاک میں خود یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنا آسان کر دیا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو. آپ جس بھی عمر کے ہیں آپ اس حساب سے اتنی گائیڈ لائن یہاں سے لے سکتے ہیں. چھوٹے سے لے کر بڑے، جوان، بوڑھے تک سب کے لیے اس میں ایک گائیڈ لائن موجود ہے. آیت نمبر 161. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یعنی کہ وہ لوگ یہاں پر وہ ایک تسلسل ہے آیت نمبر 159 سے نیچے. یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جنہوں نے حقائق کو اپنی کتابوں میں حقائق تھے اسلام کے بارے میں اور چھپایا، حق بات کو سنا اور مانا بھی کہ وہ سچ ہے، لیکن جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کیا اور صرف اپنے فائدوں کے لیے کہ ہمارا سسٹم چلتا رہے. بہت سے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے آپ سچے اور امین ہیں، لیکن ہم آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے. ہمارے آباء و اجداد کا ایک نظام ہے، اور آج بھی اس سے سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بہت ساری سچائیوں کو مانتے تو ہیں کہ یہ سچ ہے، لیکن وہ اس لیے خود کو نہیں بدلتے کہ ہم اسی سلسلے میں چلے آ رہے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد یہ کر رہے تھے. تو ان سب کے لیے یہ ہے کہ جب آپ ایک حقیقت کو جان لیں اور اگر آپ اس میں واقعی اپنے ایمان میں پیور ہیں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر کی طرف نہ بدل لیں. تو اس میں یہ بتایا گیا یہاں پر کہ جو لوگ ہیں اس میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور جان بوجھ کر چھپاتے تھے، اور اسی حالت میں اگر مر گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. وہ اسی قابل ہیں کہ ہم ان کے اوپر لعنت بھیجیں، انہیں برا سمجھیں. پھر ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا تو جن تک حق پہنچ گیا اور ان کو پتہ بھی چلا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے اس کا علم حاصل کرنے میں انہوں نے سستی قائلی کی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بودری نہیں کیا، تو جنہوں نے اپنی زحمت ہی نہیں کی کہ اس طرف جائیں، ریسرچ کریں. انہوں نے جانا بھی کہ کچھ ہو رہا ہے، حق بات آ گئی ہے، لیکن اپنی کاہلی کی وجہ سے انہوں نے اس طرف جو ہے نا اس علم کو اتنا سیکھا نہ حاصل کیا. ایسے سب لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اچھا، ان میں ایک تیسری کیٹیگری ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ
ہی نہیں چل پایا کہ یہ حق ہے، اور یا پھر یہ کہ انہیں پتہ چلا بھی کہ یہ حق ہے تو ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو پوری طرح سمجھ سکے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے، ایسے لوگ ہی نہیں تھے جو تبلیغ کر سکیں، جن تک تبلیغ پہنچ ہی نہیں سکی۔ تو کوئی چیز اگر ان کے علم میں بھی ہے کہ ایسا ہے تو بھی ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ اس کو پا سکتے، وہ مجبور تھے، تو کوئی ذریعہ وسیلہ ہی نہیں بنا، ادروائز وہ لوگ تھے جو فوراً حق کی طرف آتے۔ تو جن کے لیے حق کو جاننا، تفصیل جاننا ناممکن تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ قیامت میں کفار جیسا سلوک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے فرق سلوک کرے گا۔ آیت نمبر 162، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے فائدے کے لیے اللہ کے حکم کو سمجھ کر بھی، جان کر کے بھی یہ اللہ کا حکم ہے، ایمان تھا ان کا، پکا پتہ تھا ان کو، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فائدوں کے لیے اس کو چھپا لیا، تو ان لوگوں کو یہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی نرمی نہیں برتے گا۔ آیت نمبر 163، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اپنی صفت کا ذکر، رحمان اور رحیم، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ ہر ایک پر، چاہے وہ کافر ہے چاہے مومن ہے، چونکہ وہ سب پہ رحم کرتا ہے، اس لیے وہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دے گا، اور جن کی مجبوریوں میں جو لوگ پڑے رہے ان کو بھی درگزر کرے گا، اور جو ہے باقی وہ دوبارہ پھر یہاں پر یاد دہانی کروا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ایک ہی معبود ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ بتوں کے پجاریوں نے تو بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، کوئی رزق کا بت تھا، کوئی اولاد کا بت تھا، کوئی بارش کا تھا، کوئی بارش کا خدا تھا، تو مختلف چیزوں کے دیوتا تھے، کوئی خوشحالی کا دیوتا تھا، کوئی کاروبار میں برکت کا دیوتا تھا، اس طرح مختلف کاموں کے ذمہ داریاں مختلف بتوں مختلف دیوتاؤں پہ تھیں، اور خود خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، تو بہت زیادہ بتوں کی یہ وہاں اس وقت عبادت ہو رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ قوم عاد جو تھی، قوم عاد بتوں کی پوجا کرتے تھے، ساتھ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن اور بتوں کو بھی مانتے تھے۔ اسی طرح قوم سمود خدا کو بھی مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور لوگوں کو بھی، اور بھی لوگوں کو یعنی خدا مانتے تھے۔ تو یہاں پھر خدا کہہ رہا ہے کہ خدا دراصل ایک ہی ہے، تو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں یا انبیاء ہیں، ان کا جو ہے وہ خدا والی صفات ان کے لیے ہم نہیں سوچ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے جو بت بنائے وہ وہی بت تھے جو دراصل بہت نیک لوگ تھے، تو ان کے برگزیدہ بندے تھے، اور وہ جہاں جہاں بیٹھ کر ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے ان کی یاد میں انہی جگہوں پر بت بنا لیے تھے، اور شروع میں وہ ان کی تعظیم ہی کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بت پرستی میں بدل گئی۔ تو کسی بھی نبی کو، کسی بھی برگزیدہ ہستی کو خدا کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آیت نمبر 164، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کے ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں بے شمار سائنسی حقائق ہیں۔ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ اگر سٹارٹ ہی لیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر ہے۔ آسمان کو پلورل میں ہے، آسمان کی 7 آسمانوں کا بھی ذکر ہے، آسمان کی 7 لیئرز ہیں، جو کہ سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ آسمان دراصل یہ بلو کلر جو ہے نظر آ رہا ہے، یہ صرف ہماری جو ہے نا یہ لائٹ کی ریفلیکشنز کی وجہ سے ہے۔ آسمان کی 7 لیئرز ہیں، تو زمین ایک ہی ہے۔ اس کی پیدائش میں رات دن کے بدلنے میں، رات دن کے آنے جانے میں، کہ رات اور دن ایک جسٹ زمین کا ایک چکر ہے، ایک حصہ ایک ٹائم پہ سورج کے آگے ہے تو وہ بیک سائڈ پہ رات ہے، اور یہ ایک عدل بدل ہے۔ کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، کہ خدا چاہے تو کشتیوں کو چلا دے اور خدا چاہے
تو جب چاہے جو ہے چلتے جہازوں کو ڈبو دے، اور خدا نے اس وقت پوری آل فرعون کو کشتی میں سمندر میں ڈبو دیا، دریائے نیل میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار کروا دیا۔ تو سمندروں پر جو چیزیں چل رہی ہیں، تیر رہی ہیں، جا رہی ہیں، ہر چیز کا مالک خدا ہے۔ آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا۔ اب دیکھیں جی، یہاں ایک مردہ زمین کا ذکر ہے، پھر زندہ زمین کا ذکر ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کیسی بات ہے، زمین تو مردہ ہے۔ نو، سائنس ثابت کرتی ہے کہ سوئل از الائیو، زمین زندہ ہے۔ زندہ زمین ہی ہے جس میں سے آپ کی ساری ایگریکلچر ہوتی ہے، پھل پودے لگتے ہیں، تو یہ زندہ زمین ہے۔ زمین میں بے شمار مائکرو آرگنزمز ہیں، اور جب زمین ٹوٹل سپوائل ہو جاتی ہے کیمیکلز کی وجہ سے، ڈرائنس کی وجہ سے، تب وہ الائیو نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پانی کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے۔ اور یہ سب کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پورے کنٹرول میں ہے کہ کس طرح سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، پھر ہر قسم کے جانوروں کی ایک تقسیم ہے جس میں چھوٹے بڑے اور پورا ایک ایکو سسٹم چل رہا ہے۔ ہواؤں کے رخ بدلنا، یعنی کہ خدا ہے جو ہواؤں کے رخ پر قادر ہے، جس نے یہ قوم عاد جو ہے اس کو ونڈ سٹارم سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ 8 دن اور 7 راتیں ہوا چلتی رہی، اور ان کو بار بار وارن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے چلنے سے، ہواؤں کے رخ سے ان کو تباہ کر دیا، اور وہی ہے جو ہواؤں کے چلنے سے موسموں کو تبدیل کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ دیکھیں یہاں جب بادل کا ذکر آیا ہے تو آسمان ہے، آسمانوں نہیں آیا، کیونکہ بادل زمین اور آخری لیئر کے درمیان میں ہیں جو ہماری جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے۔ تو جو ہے جو آسمانوں میں، اور خدا ان پر مسخر ہے۔ اور خدا نے بادلوں سے کب کام لیا تھا؟ خدا نے 2 قومیں ایسی ہیں کہ بادلوں سے قوموں کی تباہی کا کام لے لیا۔ ایک تو قوم سمود ہے کہ بادلوں کی گرج سے ان کو تباہ کر دیا، یعنی ساؤنڈ کی تھرو ایک پوری نیشن کو تباہ کر دیا اللہ نے، قوم سمود کو۔ اور بادلوں سے کون سا کام لیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ انہی بادلوں کو جب اللہ نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے بارش برسائیں، تو اتنی بارش برسی کہ جگہ جگہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے بھی پانی کو نکال دیا اور آسمان سے بھی بارش برسا دی، اور پوری جو قوم تھی اس کو بڑے سیلاب کے ذریعے تباہ کر دیا۔ ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اب جو غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں نشانیاں، سبق اور رکھا ہوا ہے کہ دنیا کا ایک نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ وہ جب چاہے اپنی، یہ سب بے جان چیزیں بھی اس کی مخلوق ہیں، جب چاہے وہ ان کو اپنے فیصلوں کے لیے استعمال کر لے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، سیدھی راہ پر چلیں، اسی میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح اور عزت اور کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔